گلگت بلتستان انتخابات کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کا سلسلہ جاری، کہیں پی پی، کہیں نون لیگ اور کہیں آزاد امیدوار آگے۔ حلقہ پی جی اے 6 ہنزا سے آزاد امیدوار نیک نام نے میدان مار دیا۔ تمام پولنگ اسٹیشنوں کے مکمل غیر سرکاری اور غیر حتمی نتائج موصول۔ نیک نام 5670 ووٹ کے ساتھ پہلے نمبر۔ پیپلز پارٹی کے امتیاز الحق 4837 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے۔ حلقہ جی بی اے 24 گھانچے 3 کے تمام پولنگ اسٹیشنوں کا غیر سرکاری اور غیر حتمی نتیجہ بھی آ گیا۔ آزاد امیدوار ڈاکٹر اسد شفیق 8092 ووٹ حاصل کر کے کامیاب۔ جی بی اے 22 کا غیر حتمی نتیجہ بھی آ گیا۔ نون لیگ کے محمد ابراہیم ثنائی کامیاب قرار۔ تو 8 سیٹوں پہ ہمیں کامیابی ملی ہے، ابھی کچھ ریزلٹس باقی ہیں اور ہم ان کے انتظار میں ہیں۔ ہوپ فلی ہمیں میجورٹی ملے گی، ہم گورنمنٹ بنائیں گے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ ہمیں لارجسٹ پارٹی ہماری ہوگی۔ گلگت بلتستان انتخابات کے دوران پیپلز پارٹی کا 8 نشستوں پر فتح کا اعلان۔ پیپلز پارٹی کے سیکرٹری جنرل نیر حسن بخاری کی بول نیوز سے گفتگو، کہا کہ انتخابات میں پیپلز پارٹی کو واضح اکثریت ملے گی۔ پیپلز پارٹی ہی اگلی حکومت بنائے گی۔ 24 میں سے 12 نشستیں آسانی سے جیت سکتے ہیں۔ پارٹی 12 نشستیں حاصل کرنے میں کامیاب رہی تو گلگت بلتستان میں پیپلز پارٹی اپنا وزیر اعلیٰ لائے گی۔ وہ سب کوئی محروم نہیں ہوا ہے، سب کا ووٹ کاسٹ ہوا ہے اور لوگ بڑے خوش تھے، اور خصوصاً اس الیکشن کو، کیونکہ 2020 کا بھی میں نے کرایا تھا الیکشن، اس میں اتنی وہ نہیں تھی جوش و خروش جو اس الیکشن میں ہو میں نے دیکھا۔ گلگت بلتستان میں انتخابی عمل پرامن اور تسلی بخش رہا۔ پرامن انتخابات ہوئے، 70% ووٹ کاسٹ ہوئے۔ چیف الیکشن کمشنر راجہ شہباز خان کا انتخابات کے کامیاب انعقاد پر اطمینان کا اظہار۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا، الیکشن کے دوران عوام نے بلا خوف و خطر اپنا حق رائے دہی استعمال کیا۔ انتخابی عمل کے دوران کہیں سے کوئی شکایت موصول نہیں ہوئی۔ بھرپور شرکت پر گلگت بلتستان کے عوام کا شکریہ بھی ادا کیا۔ گلگت بلتستان میں مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنان آمنے سامنے۔ حلقہ جی بی اے 2 کے پولنگ اسٹیشن نمبر 403 پر کارکنوں میں تلخ کلامی اور ہاتھا پائی۔ مسلم لیگ نون کے امیدوار حفیظ الرحمان کے پولنگ اسٹیشن کے دورے کو تنازع کی وجہ قرار دیا جا رہا ہے۔ واقعے کے وقت نگراں وزیر داخلہ ساجد بیگ بھی پولنگ اسٹیشن پر موجود تھے۔ وفاقی بجٹ اور سندھ کے ترقیاتی منصوبوں پر پیپلز پارٹی کے تحفظات۔ وفاقی حکومت اور پی پی قیادت کے درمیان اہم رابطہ۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار بلاول بھٹو زرداری سے ملاقات کے لیے زرداری ہاؤس پہنچ گئے۔ ملاقات میں نوید قمر، شیریں رحمان اور صوبائی وزیر جام خان شورو بھی شریک۔ وفاقی ترقیاتی پروگرام میں سندھ کے منصوبوں پر تفصیلی غور۔ بلاول نے صوبے کے تحفظات سامنے رکھے۔ اسحاق ڈار نے مسائل حل کرنے کی یقین دہانی کرا دی۔ وزیر اعلیٰ سندھ اور جام خان شورو نے پی پی چیئرمین کو ترقیاتی منصوبوں پر بریفنگ دی۔ ایران کے منجمد اثاثوں کی بحالی حتمی معاہدے سے مشروط۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے شرائط واضح کر دی۔
امریکی میڈیا کو انٹرویو میں کہا کہ ایران کے ساتھ کسی بھی حتمی معاہدے سے قبل نہ تو اقتصادی پابندی ختم ہوں گی، نہ ہی منجمد اثاثے بحال کیے جائیں گے۔ تہران کے ساتھ کسی بھی معاہدے میں لبنان کی شمولیت کا مطالبہ نہیں۔ مشرق وسطیٰ میں امریکی فوجیوں کو خطرہ نہیں، انہیں واپس بلانا بے وقوفی ہوگی۔ یہ بھی کہا کہ مشتبہ خامنہئی چاہیں تو ان سے براہ راست بات چیت کرنے کو تیار ہیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ امریکی میڈیا پر برس پڑے۔ صحافی کرسٹن والکر کے تیکھے سوالات پر انٹرویو ادھورا چھوڑ کر چلے گئے۔ NBC نیوز کو انٹرویو کے دوران ڈونلڈ ٹرمپ شدید برہم۔ خاتون صحافی سے کہا کہ آپ یا تو بدعنوان ہیں یا بے وقوف۔ امریکی صدر نے NBC کے پروگرام میٹ دی پریس سمیت ABC، CBS اور CNN کو بھی لتاڑ دیا۔ کہا کہ یہ نشریاتی ادارے سراسر بدعنوانی کا شکار ہیں، جان بوجھ کر منفی پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ منعقد ہوں وہاں پہ کچھ ایسی صورتحال پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جس سے لا اینڈ آرڈر کی صورتحال خراب ہو، جس سے کچھ پرتشدد مظاہرے وہاں پہ جو ماضی میں ہوتے رہے ان کو دوبارہ اسی حال میں جو وہاں پہ ماحول ہے اسے خراب کیا جائے۔ مہاجرین کی نشستیں آئینی ہیں، قانون سازی کے بغیر ختم نہیں ہو سکتی۔ وفاقی وزیر طارق فضل چودھری اور سردار عتیق احمد خان کی پریس کانفرنس، کہا کہ کسی سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ انتخابات سبوتاژ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے صورتحال بگاڑنے کی کوشش کی، کسی کو معلوم نہیں جوائنٹ ایکشن کمیٹی کس بیانیے پر کام کر رہی ہے۔ قانون ہاتھ میں لینے والوں سے سختی سے نمٹا جائے گا۔ مہاجر نشستوں کے معاملے پر حکومت کا موقف درست قرار۔ آزاد جموں و کشمیر سپریم کورٹ نے صدارتی ریفرنس پر رائے دے دی۔ سپریم کورٹ کے مطابق 12 مہاجر نشستیں آئینی تحفظ رکھتی ہیں جنہیں انتظامی فیصلے سے تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ عدالتی رائے میں واضح کیا گیا کہ فیصلہ کن قوت سڑکوں پر احتجاج نہیں بلکہ آئین کی بالادستی ہے۔ کسی بھی گروہ کو دوسرے شہروں کے بنیادی حقوق سلب کرنے یا معمولاتی زندگی میں خلل ڈالنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ آزاد کشمیر میں انتشاری ٹولے کے خلاف کریک ڈاؤن، ریاست مخالف سرگرمیوں پر نام نہاد جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا مرکزی دفتر سیل۔ پولیس کا کارروائی کے دوران دفتر سے سب مشین گن، رائفل اور پستول سمیت بھاری اسلحہ برآمد کرنے کا دعویٰ۔ کارروائی کے وقت عوام کی بڑی تعداد موجود رہی، تاہم کوئی احتجاج سامنے نہ آیا۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ریاست کی رٹ ہر صورت برقرار رکھی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کراچی پہنچ گئے۔ آغا خان اسپتال میں زیر علاج ڈاکٹر مہنور ناصر کی عیادت کی۔ متاثرہ خاندان سے مکمل یکجہتی کا اظہار کیا، خاندان کو ہر ممکن تعاون کا یقین دلایا۔ تیزاب گردی کا شکار لیڈی ڈاکٹر کو بچانے والے وارڈ بوائے کے لیے سول ایوارڈ کا اعلان۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا عبدالرزاق ترکئی سے ٹیلی فون پر رابطہ۔ نوجوان نے تیزاب گردی کے دوران جان خطرے میں ڈال کر فوری مدد کی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔